بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 322 اور آج کا عنوان ہے گوشت کو دودھ کے ساتھ پکائیں کیونکہ طاقت ان دونوں میں رکھی گئی ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مطر البراق رضی اللہ عنہ قال ان نبیا من الانبیاء شکا الى اللہ الضعف فامره ان يطبخ اللحم باللبن فان القوة فيهما۔ ترجمہ یوں ہے، مطر اوراق بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ گوشت کو دودھ کے ساتھ پکائیں کیونکہ طاقت ان دونوں میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ایک لطیف نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی بشری تقاضوں کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انبیاء تھے تو ان کو کھانے پینے آرام راحت کی ضرورت نہیں تھی، ایسا نہیں۔ جتنے بشری تقاضے عام انسانوں کو ہوتے ہیں وہ انبیاء کو بھی تھے۔ وہ کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، کبھی جسمانی کمزوری بھی محسوس کرتے تھے، لیکن ان کا امتیاز یہ تھا، ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو گئی، صحت کے معاملے میں کچھ بیماری کا احساس ہو گیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہتے تھے، جیسے آج کل ہم ڈاکٹر سے پہلے بولتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں۔ وہ انبیاء کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز محسوس اپنے اندر ہوتی، کمزوری وغیرہ، وہ اللہ سے عرض کرتے تھے۔ شکا الی اللہ ضعف۔ ایک نبی نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی بات بتائی کہ ایک نبی نے اللہ کے حضور اپنی جسمانی کمزوری کا ذکر کیا۔ یہ شکوہ شکایت نہیں بلکہ عبودیت کا اظہار تھا، کمزوری کا اظہار تھا۔ بندہ ہے، اپنی کمزوری بیان کرتا ہے اپنے پروردگار سے، اس لیے کہ اس بندے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہی قوت والے ہیں، ذو القوت المتین وہی ہیں، زبردست قوت والے، فعال لما یرید وہی ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرنے کی طاقت قوت رکھنے والے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ تو انبیاء اپنی کمزوری بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غذائی علاج کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ چنانچہ ایک نبی نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اللہ میں اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا علاج، غذائی علاج کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ٹیبلٹ کھانے کو نہیں کہا، غذائی علاج۔ غذا کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دوا سے علاج ہوتا ہے۔ ذہن بنائیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو غذاؤں کے استعمال سے دور ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم لوگ صرف دوائی اور ٹیبلٹ ہی کو کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اسی میں علاج دوا میں بھی ہے، علاج غذا میں بھی ہے۔ شہد ہی کو لیجیے، قرآن مجید میں فیہ شفاء للناس، شہد اس میں شفا ہے، وہ غذا بھی ہے، وہ علاج بھی ہے، وہ دوا بھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی نے یہ بات کہی کہ میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں جسمانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان یطبخ اللحم باللبن، کہ گوشت اور دودھ کو ملا کر پکاؤ، کھاؤ۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قوت اور تندرستی صرف دعا یا روحانی پہلو سے نہیں بلکہ طبی اسباب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطری سنت ہے۔ گوشت پروٹین ہے، پروٹین آئرن ہے، اس میں حیاتیاتی اجزاء کا خزانہ ہے گوشت، جو عضلات اور خون کی مضبوطی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دودھ، اس میں کیلشیم ہے، وٹامنس ہیں، لطافت ہے، جو جسم میں توازن پیدا کرتا ہے، غذائیت پیدا کرتا ہے۔ اور جب گوشت اور دودھ یہ دونوں ملتے ہیں تو جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، اعتدال پیدا ہوتا ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے اصول سمجھایا کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے میں حکمت اختیار کرو، اسراف یا غفلت سے نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس کلوا
مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے یہاں دودھ اور گوشت کا کوئی جو ہے ملاپ نہیں ہے، گوشت کو الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، دودھ کو الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں بظاہر ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت کم طبقہ ہوگا جو گوشت کے ساتھ دودھ استعمال کرتا ہو، لیکن گوشت میں دودھ میں گوشت جو ہے ڈال کر پکا کر کھائیں، یہ اللہ نے نبی سے کہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس میں کراہیت محسوس نہ کریں، عمل کریں کہ دودھ میں گوشت ڈالیں اور ڈال کر گلائیں اور گلا کر کھائیں، اس میں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات اس حدیث سے ہم کو ملی ہے۔ اسی لیے احادیث پڑھیے، احادیث کو سنیے، حدیث کی کتابیں پڑھتے رہیے، ایسی معلومات بھی ہوں گی۔ احادیث کے پڑھنے سے روح بھی طاقتور ہوتی ہے، اور احادیث کے پڑھنے سے جسم بھی طاقتور ہوتا ہے۔ روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور انسان قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر چلے گا تو اس کی روح بھی زندہ، تابندہ، طاقتور، مضبوط، اور اس کا جسم بھی زندہ، تابندہ اور مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔